पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव पास, प्रस्ताव के जिक्र, पाकिस्तान में कट्टरपंथी बेहद हावी, पाकिस्तान से छीनेंगे विशेष व्यापारिक दर्जा, तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से छीनेगा विशेष व्यापारिक दर्जा. This group, the TLP, are enraged at what they see as their government's failure to respond to blasphemous comments last November by the French president. Their main demand has been for Pakistan to expel the French ambassador. An escalation of violence over the last week has led to casualties. خلاف قرارداد منظور کر لی ہے. پاکستان کے عدالتی نظام اور مذہبی قوانین کے مبینہ غلط استعمال پر سوالات اٹھائے گئے ہیں اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے GSP پلس کے اسٹیٹس پر نظرثانی کی جائے، جس پر آج پاکستانی دفتر خارجہ کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے. رد عمل کے مطابق توہین رسالت کے قوانین سے متعلق یورپی پارلیمنٹ کی قرارداد پر مایوسی ہوئی ہے. یورپی پارلیمنٹ کی گفتگو سے پاکستان میں توہین رسالت کے قوانین اور مذہبی حساسیت سے لا علمی کا اظہار ہوتا ہے. Concerns over EU's financial support to Pakistan despite Islamabad's lack of efforts towards tackling terrorist groups in the country. European aid to Pakistan continues despite FATF, the global anti-terror financing watchdog, keeping Pakistan on its grey list for 28 months. European Union has now slammed the پاکستان میں جن جن چیزوں پہ پابندیاں لگی ان میں سے ایک بھی کامیاب نہیں، سوائے اس کے کہ جو گند تھا وہ لاکھوں کروڑوں سے ضرب کھا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یورپی پارلیمان میں پاکستان کے GSP سٹیٹس سے متعلق قرارداد. پاکستان خود کو موجودہ صورتحال سے کیسے نکال سکتا ہے؟ پاکستان کی وفاقی حکومت نے یورپی پارلیمان کی طرف سے پاکستان کی تجارتی اسٹیٹس پر نظرثانی کے قرارداد میں شامل نکات پر یورپی ممالک کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی وفود کو جلد ہی ان ممالک میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. یورپی پارلیمان میں بھاری اکثریت سے منظور کی جانے والی ایک قرارداد میں یورپی یونین سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ سن 2014 میں پاکستان کو جنرلائز اسکیم آف پریفرنس پلس کے تحت دی گئی تجارتی رعایتوں پر نظرثانی کرے. پیر کو وزیر اعظم کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں یورپی یونین کی طرف سے پاکستان کو دی گئی GSP پلس اسٹیٹس پر نظرثانی کی قرارداد پر غور کیا گیا ہے. کالعدم قرار دینے والی تحریک جماعت تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت کے خلاف پرتشدد مظاہرے کرنے اور حکومت کی طرف سے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے سے متعلق قومی اسمبلی میں پیش کی جانے والی قرارداد کے بعد یورپی یونین نے ایک متفقہ قرارداد پاس کی ہے، جس میں پاکستان کو یورپی یونین کی طرف سے دی گئی GSP پلس اسٹیٹس پر نظرثانی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. خیال ہے کہ GSP پلس اسکیم کے تحت ترقی پذیر ممالک کی یورپی یونین کی منڈیوں میں آنے والی مصنوعات سے درآمدی ڈیوٹی ہٹا دی جاتی ہے. اگر کسی ملک کو یہ درجہ دیا گیا ہے تو اس سے انسانی حقوق، مزدوروں کے حقوق، ماحولیات کے تحفظ اور طرز حکمرانی میں بہتری سمیت 27 بین الاقوامی معاہدوں کا نفاذ کرنا ہوتا ہے. وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع کے مطابق اجلاس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ ختم نبوت کے معاملے پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا. وزیر اعظم کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں وزیر داخلہ کے علاوہ وفاقی وزیر خسرو بختیار، تجارت کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد اور سیکرٹری خارجہ شریک ہوئے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کو GSP سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنا ہوں گے، ورنہ پاکستان کو مستقبل میں مشکلات پیش آ سکتی ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان کو یورپی یونین میں لابی کرنا چاہیے اور اپنا موقف سمجھانا چاہیے. سابق سیکرٹری کامرس تسنیم احمد نورانی کا کہنا ہے کہ اس صورتحال میں سے نکلنے کے لیے پاکستان کو کمرشل ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. BBC سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکام کو یورپی یونین میں موجود ہر ملک کی قیادت کے ساتھ ملاقات کر کے اس صورتحال کو واضح کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ میں اعلیٰ عہدوں پر تعینات افسران کے علاوہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں تعینات سفیروں کو بھی اس ضمن میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. تسنیم نورانی کا کہنا تھا کہ ان ممالک میں جا کر لابنگ کرنے کی ضرورت ہے اور ان ممالک کی قیادت کو یہ باور کرانا ہے کہ پاکستان میں یورپی ملکوں کے خلاف جذبات میں کوئی شدت نہیں آئی، بلکہ حکومت کی کوششوں سے ملک میں شدت پسندی کے واقعات میں کمی آئی ہے. انہوں نے کہا کہ یورپی ملکوں میں یہودی لابی کا اثر و رسوخ ہے، اس لیے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے توہین رسالت کے معاملے کے ساتھ ساتھ ہولوکاسٹ کے معاملے پر زیر بحث لانے کی وجہ سے یورپی ملکوں کی قیادت غصے میں آئی ہے اور انہوں نے پاکستان کے GSP سٹیٹس کا ازسرنو جائزہ لینے کی قرارداد پیش کی ہے. اقتصادی امور پر نظر رکھنے والے صحافی خرم حسین کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان کو دی گئی جنرلائزڈ اسکیم آف پریفرنس پلس اسٹیٹس کو ختم کرنے کی قرارداد منظور کر لی جاتی ہے تو پاکستان کے پاس یورپی یونین میں شامل ممالک اور بالخصوص فرانس کی منت سماج کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوگا. خرم حسین کا کہنا تھا کہ جو قرارداد ابھی منظور کی گئی ہے ان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو دی گئی GSP پلس اسٹیٹس کا ازسرنو جائزہ لیا جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ابھی غور کرنے کی ضرورت کو کہا گیا ہے، جبکہ GSP سٹیٹس واپس لینے کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا.
انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی اقتصادی صورتحال سب کے سامنے ہے اور اگر یہ قرارداد منظور ہو گئی تو پھر ملک کو درپیش چیلنجز میں مزید اضافہ ہوگا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے خرم حسین کا کہنا تھا کہ پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت کے خلاف وزیر اعظم کا یہ بیان وزیر اعظم کے گلے پڑ گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ تمام اسلامی ممالک کو اکٹھا کر کے ان ملکوں کے ساتھ تجارت کا بائیکاٹ کریں گے جو مبینہ طور پر پیغمبر اسلام کی توہین کا مرتکب بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ تجارتی اور مذہب کو ساتھ ملانے پر یورپی یونین کے ممالک سے اخفا ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ یورپی یونین اپنے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کو سن 2014 میں جی ایس پی پلس کا درجہ دے جانے کے بعد پاکستان اور یورپی یونین کے ملکوں میں تجارت میں 64% اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کی اقتصادی سروے سال 2019-20 کے مطابق یورپی یونین پاکستان کی برآمدات کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ اس سروے میں کہا گیا ہے کہ جی ایس پی پلس کے اسٹیٹس کے تحت پاکستان مصنوعات کو یورپی یونین کے 27 ملکوں میں بغیر کسی ڈیوٹی کی رسائی حاصل ہے۔ یورپی یونین کو بیچی جانے والی مال میں سب سے زیادہ مقدار ٹیکسٹائل کی مصنوعات کی ہے۔ پاکستان سے یورپی یونین برآمدات کی جانے والی اشیاء میں 76% حصہ ٹیکسٹائل کی مصنوعات کا بنتا ہے۔ خرم حسین کا کہنا تھا کہ فرانس میں پاکستان کو جی ایس پی کا اسٹیٹس دلانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ایس پی اسٹیٹس ملنے کے بعد پاکستان اس بات کا پابند ہے کہ وہ ملک میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے۔ یورپی پارلیمان میں منظور کی جانے والی اس قرارداد میں پاکستان میں فرانس کی حکومت کے خلاف حالیہ کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے احتجاج کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کی قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے متعلق قرارداد کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ قرارداد میں مذہبی اور سیاسی کالعدم تنظیم ٹی ایل پی کا نام لے کر کہا گیا ہے کہ حکومت کو اس جماعت کی طرف سے تشدد کے استعمال کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کی جانب سے کالعدم ٹی ایل پی کے مطالبے پر فرانس کے سفیر کے ملک بدری پر بحث کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کے فیصلے کے بعد جماعت کی قیادت نے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ دوسری طرف تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دینے کی حکومت اقدامات کے خلاف اس جماعت کی طرف سے نظر ثانی کی درخواست پر کارروائی کے لیے قائم کی گئی کمیٹی کا اجلاس وزارت داخلہ میں ہوا، جس میں وزارت داخلہ میں تعینات 2 جوائنٹ سیکرٹریز کے علاوہ وزارت قانون کا ایک افسر بھی شریک ہوئے۔ اس درخواست کی پیروی کرنے والے وکیل احسان علی عارف کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ درخواست انسداد دہشت گردی ایکٹ کے سیکشن 11C کے تحت دائر کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قانون کے تحت حکومت اس بات کی پابند ہے کہ وہ 90 روز میں اس درخواست پر فیصلہ دے۔ انہوں نے کہا کہ اس درخواست پر صرف انہی کی دلائل ہوں گے جس کو سننے کے بعد حکومت تحریک لبیک کو